ہر مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کافر کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر بات پہنچی ہو تو بڑے تاریخی اٹھائیں، تاریخ بہار اٹھا لیجئے اور امالی شیخ توسی اٹھا لیں، باقی تمام کتابیں اٹھا لیجئے، کوئی حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی کتاب اٹھائیں۔ جناب سیدہ زہرا کی بیماری کے ایام میں کئی مرتبہ کچھ افراد نے مولا متقیان سے اجازت مانگی عیادت کے لیے کہ ہم عذر خواہی کرنا چاہتے ہیں، معافی مانگنا چاہتے ہیں، عیادت کرنا چاہتے ہیں، اور مولا متقیان فرماتے ہیں کہ میں نبی صحابی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور جب بھی پوچھا فرمایا علی گھر تو آپ کا ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں اپنا دل دکھانے والوں کی، مجھ پر ظلم کرنے والوں کا چہرہ زندگی میں دیکھ کر جاؤں، میں اسی حالت میں دنیا سے جانا چاہتی ہوں تاکہ بابا کے سامنے جا کے ان کی شکایت کروں۔ لیکن وہ افراد اجازت مانگتے رہے، اور ایک مرتبہ جب مولا متقیان نے خواہش کی کہ سیدہ ایک عرصے سے وہ اجازت مانگ رہے، صرف آ جائیں، آپ ان کی بات سن لیجئے گا۔ بس جیسی اجازت ہوئی دو افراد آ کر جناب سیدہ کے گھر میں آئے، حجاب حائل کیا گیا اور سلام کی آواز بلند ہوئی۔ ادھر سے جب سلام کیا گیا جا کر مجھے نہیں معلوم، میں تو کچھ زیادہ نہیں جانتا، آپ خود جا کر ڈھونڈیے گا تاریخوں میں اور جا کر دیکھیے گا کہ ادھر سے تو سلام کی آواز گئی ہے، کیا جواب سلام بھی آیا ہے؟ کیا جواب سلام بھی آیا ہے؟ کوئی جواب آیا تو پڑھ لیجیے تاریخوں میں، کسی کو مل جائے تو لا کے مجھے بھی دکھا دے۔ تو بی بی کا کسی کے سلام کا جواب نہ دینا، یہ ایک بات ہدایت بشر کے لیے کافی ہے۔ یعنی سیدہ فرما رہی ہے کہ دیکھو، یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور جو مجھے معصومہ سمجھتا ہے، میں جس کے سلام کا جواب نہیں دے رہی، اسے کبھی مسلمان نہ سمجھنا۔ فاطمہ زہرا معلمہ سیاست دینی، فاطمہ زہرا نے نبوت کو بچایا ہے، فاطمہ زہرا نے رسالت کو بچایا ہے، فاطمہ زہرا نے امامت کو بچایا ہے، فاطمہ زہرا نے نظام ولایت کو بچایا ہے۔ کس طرح سے؟ کیوں امام صادق فرماتے ہیں، یہ حدیث جو ہے خود حدیث قدسی ہے، لولا فاطمہ تو لما خلقتکما، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اور امام صادق فرماتے ہیں، ابو جعفر یعقوب قرینی نے نقل کی، کہا کہ اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کو 3 نور عطا کی تھی، ایک نور سفید، ایک نور زرد، ایک نور سرخ۔ نور سفید جو وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے، نور زرد جو وقت زوال ظاہر ہوتا ہے، نور سرخ جو حکام غروب ظاہر ہوتا ہے۔ نور سفید نور نبوت و رسالت ہے، نور سرخ نور امامت و ولایت ہے، اور نور زرد جو وقت ضحیٰ اور وقت زوال ظاہر ہوتا ہے، یہ نور عصمت و طہارت ہے، اور یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ۔ اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور امامت اور نور نبوت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے، نہ نور نبوت بچتا ہے، نہ نور ولایت بچتا ہے۔ اگر ولایت باقی ہے صرف فاطمہ زہرا کی وجہ سے باقی ہے۔ اس لیے جمع ہوئے یہ پیر و جوان، یہ مرد و خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنے ضروری کاموں کو چھوڑ کر خاک پر بیٹھے ہیں۔ کچھ افراد کھڑے ہیں، مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا۔ 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے اسی شہر لاہور میں ایک طرف مسلسل بارش برس رہی تھی اور بہت سارے افراد مسلسل بارش کے نیچے کھڑے ہو کر بہت دیر تک معصومین کو سیدہ زہرا کا پرسہ پیش کرتے رہے، اس لیے کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں۔ آج مجلس سننا، اگر مجلس نہ بھی ہوتی، کسی امام بارگاہ میں آ کر اپنے وجود سے، اپنے حضور سے ہم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ اے نبی ذاتی، ہم آپ کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کیا کیا سیدہ زہرا نے؟ وقت ختم ہوا، میں بہت سارے حقائق، بہت سارے مطالب اور چیزوں کو عرض کرنا چاہ رہا تھا، انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ 95 دن کیسے گزارے؟ یہ 95 دن کیسے گزارے؟ کیا مراحل ہیں؟ آج شاید پڑھنے کی زیادہ ضرورت محسوس نہ ہو، شب شہادت گزر گئی، آج روز شہادت ہے، آج شبیہ تابوت اٹھایا جائے گا۔
یہ جو شبی ہے یہ شبی اصل کی ہوتی ہے، اصل کی ہوتی ہے۔ جو تابوت مدینے میں اٹھایا گیا اس کی کیفیت کیا تھی؟ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ آخری دنوں میں سیدہ ہزارہ کی حالت یہ تھی کہ شبہی بود، گویا بس سایہ رہ گیا تھا۔ جیسے آج آپ خالی تابوت اٹھائیں گے بے ایسی کیفیت تھی، ایسی کیفیت تھی، عجیب مرحلہ تھا۔ میرے عزیزوں، میں اسی تسلسل سے روایات مصائب کو بیان کر رہا ہوں، یہاں تک کہ کل اس مرحلے تک پہنچے تھے کہ جناب سیدہ دروازے پر جب آئیں اور کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا، کس طرح سے ولایت کا دفاع کیا، یہاں تک کہ اس پہلے فرد نے، میں یہ جملے پڑھ رہا تھا، دوسرے سے پوچھا کہ بتا، میں نے سنا ہے کہ تم نے الزہرا صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ یا امیر المومنین۔ اس طرح سے سیدہ زہرا نے امیر المومنین کے کمربند میں ہاتھ ڈالا کہ بہت دیر تک امیر المومنین کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے نے دوسرے سے پوچھا بتا، میں نے سنا نبی زادی نے بڑی مقاومت دکھائی، میں نے سنا نبی زادی علی کے دامن کو نہیں چھوڑ رہی تھی، کیسے چھڑوایا؟ کہ چھڑوا لیا کہ کیسے چھڑوایا؟ کہ میں نے یہ محسوس کر لیا کہ نبی زادی نے اتنی مضبوطی سے علی کے دامن کو تھاما ہے۔ جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اور میں فاطمہ زہرا کا ہاتھ علی سے نہیں چھڑوا پا رہا تھا، اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا، قریب بھی کنفوس تھا، اس کے کمربند میں تازیانہ تھا۔ اتنے تازیانے مارے، فاطمہ زہرا کا ہاتھ چھوٹا،
یہاں تک کہ پھر فاطمہ زہرا نے کوشش کی، اب کنفوس خود آگے بڑھا، اس نے اپنی شمشیر کے دستے سے فاطمہ زہرا کے بازو پر اتنا مارا. میں آج روایت دیکھ رہا تھا سید علی خامنائی، وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا اپنے گھر کے دروازے پر بے ہوش ہو گئی. فاطمہ زہرا بے ہوش ہوئی اور مولا متقیان کو دربار کی طرف لے چلے. جب دربار کی طرف لے چلے کچھ لمحوں کے بعد سیدہ زہرا کو ہوش آیا. فضہ سے جو پہلا سوال پوچھا میرے ابن عم کہاں ہے، امیر المومنین کہاں ہے؟ فضہ نے کہا بی بی ان کی گلو ادھر میں رسی ڈال کر مسلمان انہیں دربار کی طرف لے گئے. اب جہاد فاطمی کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا. اب جہاد فاطمی کا چوتھا مرحلہ شروع ہوا. میرے عزیزوں یہ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے. جب جناب علی اکبر کی شہادت بیان کرتے علماء تو پڑھتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے جب اپنے بابا حسین کو آواز دی کہ بابا میرا آخری سلام قبول کیجئے، تو حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش پر پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اللہ اکبر. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا. حسین کو بڑی دیر لگی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین فرماتے تھے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. حسین کبھی دائیں گرتے تھے کبھی بائیں گرتے تھے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب علی کو دربار لے کر گئے فاطمہ زہرا کا یہی حال تھا. کتنی مرتبہ فاطمہ اٹھی، کتنی مرتبہ فاطمہ بیٹھی، کتنی مرتبہ فاطمہ گری، خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے. کتنا مشکل مرحلہ ہے. میرے عزیزوں اس کیفیت کو میں چاہتا ہوں آپ محسوس کریں، بچے محسوس کریں، جوان محسوس کریں. آج جو شہادت کی مجلس میں آپ شریک ہیں، اسی طرح سے چند سال پہلے تہران میں حسینیہ ارشاد میں آقا حسین انصاریان بی بی کی شہادت کی مجلس پڑھ رہے تھے. اس لیے یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں تاکہ محسوس کریں فاطمہ گھر سے دربار کیسے پہنچی ہے. آقا انصاریان مجلس پڑھ رہے تھے، جب مصائب پڑھا، بی بی کی شہادت پڑھی، مجلس ختم ہو گئی اور اس کے بعد مومنین نے خواہش کی آج آخری مجلس ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں، نیاز تناول فرمائیں. حسین انصاریان ہمارے استاد اور مومنین کے ساتھ بیٹھ گئے، نیاز کھانے لگ گئے، لنگر تناول کرنے لگ گئے. آدھا گھنٹہ 40 منٹ گزر گئے. انہوں نے غور کیا، دیکھا، آواز سنی، اس امام بارگاہ کے ایک گوشے سے ایک شخص برابر بیٹھا گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے. استاد حسین انصاریان فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اٹھ کر اس مومن کے پاس چلا گیا. میں نے پوچھا، میں نے آج بہت مسائل پڑھے، مجھے بتا وہ کون سی بات ہے جو تجھے اب تک رلا رہی ہے. تو اس جوان نے جو جواب دیا، کہا انصاریان شاید آپ کو معلوم نہیں، میں یہاں تہران میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں.
آتا ہے. میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ کس طرح سے نبی زادی مسلسل 95 دن ایک ڈوبتی ہوئی مچھلیوں کے ساتھ زندہ رہی. اگر بات پہنچی ہے تو اب محسوس کیجئے گا وہ کیفیت جس میں کسی انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہوتا ہے. فاطمہ زہرا اپنے گھر سے مسجد نبوی تک پہنچی ہے. کیوں مسجد نبوی تک پہنچی ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ جانتی ہے جو علی کو لے کر گئے یہ علی سے بیعت کا مطالبہ کریں گے اور علی مر جائیں گے, کبھی بیعت نہیں کریں گے. اور جب علی بیعت سے انکار کر دیں مبادا یہ تلوار اٹھائیں علی کو شہید کر دیں ولی خدا کی زندگی کو بچانے کے لیے. فاطمہ زہرا لمحوں میں صدیوں کا سفر طے کیا. یہ اتنا مشکل سفر تھا, فاطمہ زہرا کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. اب جب فاطمہ زہرا پہنچی ہیں کیا منظر دیکھا ہے؟ کچھ کرسیوں پر بیٹھے ہیں, کچھ کھڑے ہیں. علی سب کے سامنے زمین پر بٹھائے گئے. زمین پر بیٹھے طلوع اثر میں رسی ہے, ایک شخص کے ہاتھ میں تلوار ہے. وہ تلوار کی نوک علی کے سینے میں جب ہوتا ہے بار بار کہتا ہے علی بیعت کرو بیعت کرو ورنہ قتل کر دیں گے. اس حال میں جب سیدہ بڑھی جیسے یہ منظر دیکھا جلدی سے روضہ رسول پر پہنچی اور آواز بلند کی تم میرے ابن عم سے تم علی سے بیعت لینا چاہتے ہو, میں ابھی سر سے ردا اتار کر ابھی سر سے چادر اتار کر اجرکم اللہ ابھی سر سے چادر اتار کر تمہارے حق میں بددعا کروں گی. جیسی بیوی کی کلمات زبان سے جاری ہوئے حضرت سلیمان فارسی روایت کرتے ہیں جیسی بیوی کی یہ جملے ادا ہوئے میں نے مسجد نبوی کی دیواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا. اتنی بلند ہوئی کہ ایک درمیانے قد کا آدمی نیچے سے بآسانی گزر سکتا ہے, آ جا سکتا ہے جلدی سے. جیسے ہی مولا نے یہ آواز سنی مجھ سے کہا سلمان نبی زادی کو منع کرو بددعا نہ کریں بددعا نہ کریں. سلمان کہتے میں دوڑتا ہوا بیوی کے پاس گیا, میں نے کہا علی فرما رہے بددعا نہ کریں. سیدہ اٹھی اپنے مقام سے چلتی ہوئی اس گروہ کے پاس پہنچی اور اس کے بعد فرمایا سنو میرے ولی خدا کا حکم ہے کہ میں بددعا نہ کروں, اس لیے بددعا نہیں کروں گی لیکن جب تک علی کو نہیں چھوڑو گے یہاں سے نہیں جاؤں گی. یہاں تک کہ یہ گروہ مجبور ہوا علی کے گلے سے رسیاں کھولنا شروع کی. علی جیسی رسیاں کھلی فاطمہ زہرا علی کو لے کے گھر کی طرف چلی. بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں, اب سکت نہیں کہ زیادہ بیان کر سکوں, بس ایک جملہ 10 سے ادب چھوڑ کر سیدہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. اے سیدہ زہرا آپ کے دروازے کو آگ لگی. اے سیدہ زہرا جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرا. اے سیدہ زہرا دروازے کی میخیں آپ کے بازو میں پیوست ہوئی. اے سیدہ زہرا 11 افراد اس دروازے سے گزر کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے. اے سیدہ زہرا آپ کے رخسار پر تماچے لگے. اے سیدہ زہرا آپ کے ہاتھوں پر تازیانے لگے. اے سیدہ زہرا آپ بڑی مشکلوں سے چل کر گھر سے دربار تک آئیں لیکن بالآخر آپ اپنے جہاد میں کامیاب ہو گئی اور ولی خدا کو زندہ و سلامت اپنے ساتھ گھر لے گئی. لیکن میری 1000 جان قربان آپ کی بیٹی زینب پر. شبیہ تابوت لے آئیے اور نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن ایک جملہ سنیں. جب جناب سیدہ کا تابوت تیار ہوا جب جناب سیدہ کا جنازہ تیار ہوا ایک مرتبہ بس
آخری جملہ عرض کرنے دیجئے. ایک مرتبہ مولے متقیان نے بچوں سے فرمایا آؤ آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لو. حسن آئے، حسین آئے، مجھ سے پہلے مرثیہ خان پڑھ رہے تھے. یہ جملہ سنیں پھر تابوت سیدہ کی طرف بڑھیے گا. ایک مرتبہ جناب حسین آئے اور پھر آخر میں مولے متقیان نے فرمایا، جناب فضہ سے فرمایا فضہ جاؤ میری بیٹی زینب سے کہو آخری مرتبہ اپنی ماں فاطمہ زہرا کی زیارت کرنے. آپ سنیں گے